السلام علیکم. چلیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت پر ہم بات کر رہے ہیں. الحمدللہ کو ہم نے سمجھ لیا تھا اور اس کے بعد ہم اسی کی ویریشن دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے الحمدو کے لفظ کو لا کر اس کی حکمت کو یہاں واضح کیا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے ایسے بندے اپنے اتارے جنہوں نے ان حکمتوں کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال کے طور پر یہ کیوں نہیں کہا کہ نحمدہ، ہم حمد کرتے ہیں اس کی، یا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا احمدو، میں حمد کرتا ہوں، یا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا للہ الحمد، یا اللہ نے یہاں پر حکم کیوں نہیں دیا احمد اللہ. تو ہم نے مختلف اینگل سے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کس وجہ سے الحمدو کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا خزانے موجود ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. پھر ہم نے ایک چیز جو ہم پچھلی کلاس، اپنی کل کی کلاس میں آخری موقع پر دیکھ رہے تھے، وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس آیت کے اندر ایک جملے کی فارم میں بات کر دیتے. آپ کو بتایا تھا کہ اس آیت میں 2 جملے ہیں. الحمدللہ ایک جملہ ہے، رب العالمین دوسرا جملہ ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ کہتے الحمد لرب العالمین، لیکن اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. اور اس ریفرنس سے ہم موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا اور فرعون کا جو قصہ تھا اس کو دیکھ رہے تھے کہ جتنی دیر تک جو جادوگر تھے انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، تو موسیٰ علیہ السلام تو سن رہے تھے، فرعون کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوا، وہ سمجھا کہ شاید میری ہی بات ہو رہی ہے. لیکن جب جادوگروں نے کہا ربی موسیٰ و ہارون، تو اس وقت کلیئرٹی آئی کہ اصل میں جادوگروں نے ایمان لے آئے ہیں اس بات پر جو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں. تو ایک لاجک یہ دی جاتی ہے اس آیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کا نام اسپیسیفائی کیوں کیا. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو الحمد لی رب العالمین کہتے تو رب کے اینگل سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو سکتے تھے. مثال کے طور پر رب کا لفظ اگر آپ رب کا ٹرانسلیشن کریں پرانی انگریزی کے اندر، اولڈ انگلش میں، تو رب کا ٹرانسلیشن لارڈ کیا جاتا ہے. اور کرسچینٹی میں لارڈ کون کنسیڈر ہوتا ہے؟ جیزس، عیسیٰ علیہ السلام. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتے الحمد لرب العالمین تو شاید پھر جو عیسائی تھے وہ سمجھتے کہ شاید ان کے خدا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی حمد کی، ان کی پریز کی بات ہو رہی ہے. یا اگر آپ رب کو ان جنرل فارم میں دیکھیں لارڈ، تو ہندو سمجھتا کہ شاید اس کے بھگوان کی بات ہو رہی ہے. یا جس موقع پر پیورلی قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن کے اولین مخاطب کون تھے. سب سے پہلے قرآن نے کس کو ایڈریس کیا؟ اہل عرب کو ایڈریس کیا سب سے پہلے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اندر تھے اور آپ کے اوپر قرآن نازل کیا تک گیا، تو جب سب سے پہلے قرآن سننے والے لوگ تھے وہ عرب کے لوگ تھے. تو اولین مخاطب قرآن کے سارے عرب ہیں. اب اگر عرب یہ آیت سنتے اور اس کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ لاتے الحمد لرب العالمین، تو شاید عرب والے جو قریش کے لوگ تھے یا جو اور قبیلے تھے جو شرک کرتے تھے، وہ سمجھتے کہ یہاں لات کی، منات کی اور عزا کی، جو کہ ان کے فالس گاڈ سے، ان کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اللہ کا نام لا کر یہاں پر اسپیسیفک کیا. اور اللہ کا نام لا کر کیوں اسپیسیفک کیا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الحمد للخالق کیوں نہیں کہا؟ آپ کسی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی پینٹر کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب آپ اس کی پینٹنگ دیکھتے ہیں. آپ کسی ٹیچر کے پڑھانے کے طریقے کا بہت اس کو ایڈمائر کرتی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا پڑھایا اور یہ میری ٹیچر تھیں، تو آپ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تعریف بھی دنیاوی طور پر اسپیسیفک ہوتی ہے اور شکریہ بھی، گریٹیٹیوڈ بھی اسپیسیفک ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کہتے الحمد للخالق، تو اس کا مطلب ہے ہم کس
خالق کا اس وقت حمد کرتے؟ صرف وہ جس نے مجھے بنایا، ہم صرف اس کی حمد کرتے ہیں نا. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ کون سا ایسا لفظ تھا جس کی وجہ سے اللہ کا ہر اینگل اس کے اندر ایڈجسٹ کر جاتا؟ وہ صرف اور صرف کیا تھا؟ اللہ کا لفظ تھا، جس نے اپنے اندر ساری کوالٹیز کو، ساری چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایڈ کر لیا. یہ ایسی اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر اللہ کی کل، جس کو آپ کہتے ہیں نا ایکنالجمنٹ، یہ آ گئی ہے. آپ لوگوں نے کبھی ایک سبجیکٹ کا نام سنا ہوگا جس کا اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، عقیدہ. سنا ہے؟ عقیدہ کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. عقیدہ کا سبجیکٹ، تھیولوجی کا سبجیکٹ، کریڈ کا سبجیکٹ، اس کے اندر سارے میں اصل میں اللہ ہی کی معرفت پر بات کی جاتی ہے. اللہ کے ناموں کو ان ڈیپتھ سمجھا جاتا ہے. اللہ کا نام اور اللہ کا ایک ایک نام، اللہ کے 99 نام جتنے بھی ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ کیوں ہم ایک اللہ کی حمد، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں ہم ایک اللہ کی بات مانتے ہیں. اصل میں عقیدہ سارا جو ہے وہ اللہ کی پرسنالٹی کے گرد ہی گھومتا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے ساتھ ساتھ فرشتوں پر ایمان آ جاتا ہے، کتابوں پر ایمان آ جاتا ہے، رسولوں پر اور انبیاء پر ایمان آ جاتا ہے. تو یہ جو آپ کے سامنے کل کی کلاس میں پاسبلٹیز رکھی گئیں کہ الحمدللہ کے علاوہ کیا کیا ہو سکتا تھا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ پاسبلٹیز ہم نے ایک فریز پر استعمال کی ہیں، ایک کلمے پر استعمال کیے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کلمہ کسی بھی ایک جملے کو کہتے ہیں. ایک جملہ جو بھی ہوگا، ایک بات جو ہوگی، اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو آپ نے ایک فریز کے اوپر، ایک کلمے کے اوپر چیز کو سمجھا کہ کتنی ویریشنز ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ویریشنز کو کیوں استعمال نہیں کیا. اب آپ امیجن کریں کہ یہ سارا کام قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہو چکا ہے کہ کس آیت میں اللہ نے کیوں اس فعل کو، اس اسم کو استعمال کیا، اس کے پیچھے کیا حکمت تھی، اس کے اپوزٹ جو دوسرا فعل یا دوسرا اسم آ سکتا تھا اس کو کیوں نہیں استعمال کیا. یہ سارا کام لٹریچر میں، لائبریریز میں موجود ہے. ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر شوق پیدا کریں اور اس علم کو ریوائیو کریں. علم کے ریوائیول کی ضرورت ہے. علم موجود ہے، اسکالرز کے کئی سالوں کی محنت موجود ہے، کئی ہزار سال سے اسکالرز محنت کر رہے ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں قرآن کی یہ خوبصورتی نظر آئے اور ہم اس خوبصورتی کو اپنی اولاد کو دکھا سکیں. دیکھیں سورہ فاتحہ جس کو سمجھ آئے گی، آپ نے فاتحہ کا ایک نام کیا دیکھا تھا جو سب سے پہلا نام تھا؟ فاتحہ کا مطلب ہم نے کہا تھا ایک کھولنے والی، دوسرا جو آپ کو وے آؤٹ دے دے. یہ فاتحہ جس کو سمجھ آ جائے گی، جس نے انشاءاللہ سورہ فاتحہ کو اپریشیٹ کر لیا، اس کے لیے اب قرآن کو اپریشیٹ کرنے کا دروازہ کھل جائے گا. جس نے الحمدللہ کو سمجھ لیا، اس کا مائنڈ، فریم آف مائنڈ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی تھنکنگ پاور بدلے گی. آپ امیجن کریں کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے نا، اگر ہم رمضان کے مہینے سے دیکھیں تو ہم سب مائیں اپنے بچوں کو کتنا انسسٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا کم سے کم ایک قرآن مکمل کر لو. ہم کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اٹھتے بیٹھتے کہہ رہے ہوتے ہیں، جہاں نظر آتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنا موبائل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کہتی ہیں بیٹا تھوڑا قرآن کھول کر پڑھ لو، کم سے کم ایک قرآن مکمل کر لو. یا آپ بار بار اس سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ نماز پڑھی، تراویح پڑھی، تم نے اپنا جو ہے وہ ذکر کیا، دعائیں پڑھی صبح شام کی، آپ بار بار کہہ رہی ہوتی ہیں نا، آپ انسسٹ کر رہی ہوتی ہیں. کیا ہم نے اپنے بچوں کو جس طرح ناظرہ پڑھنے کے لیے بچپن سے جلدی جلدی ناظرہ پڑھایا؟ ہم کہتے ہیں جیسے ہی بچہ بولنا شروع کرے قاری صاحب کو بلا لیں، یا اس بچے کو کسی مدرسے میں بھیج دیں یا کسی انسٹیٹیوشن میں بھیج دیں تاکہ وہ جلدی سے قرآن مکمل کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد اس کی سٹڈیز شروع ہو جائیں گی تو اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ قرآن کو ٹائم دے سکے. ہم جلدی جلدی قرآن ختم کرواتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ آرام سے دنیا کی پڑھائی کرے. اس لیے کراتے ہیں نا. ہم جلدی جلدی نماز ختم کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں. جب بہنیں، جب آپس میں رشتہ دار، جب دوست، فرینڈز اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت نارملی ہم جملہ بولتے ہیں، میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں. تاکہ ہم کیا کریں؟ آرام سے بیٹھ کر باتیں کریں. حالانکہ ضرورت کس بات کی ہے کہ جس چیز کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا جائے. یہ نماز آخرت میں آپ کو اور مجھے فائدہ دے گی. یہ نماز اوپر اٹھے گی تو انشاءاللہ آپ کی اور میرے میزان کو بھرے گی. ہم نے اپنے بچوں کو جلدی جلدی قرآن تو پڑھا دیا، ہم اپنے بچوں کے اوپر یہ بھی سم ہاؤ ڈنڈا کر لیتے ہیں کہ بھئی رمضان میں ایک مرتبہ قرآن پڑھ لو. اگر وہ نہیں بھی پڑھتے تو الگ بات، ہم کہتے رہتے ہیں کہ بھئی ایک دفعہ ختم کر لو.
آپ نے کب اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ایک آیت کی خوبصورتی دکھانے کی کوشش کی تھی؟ ایک سورہ اخلاص مثال کے طور پر، چھوٹی سی سورت ہے، آپ کے بچوں کو یاد ہوتی ہے، حفظ ہوتی ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کے بچے کو نہ صرف سورہ اخلاص یاد ہو، نہ صرف اس نے میمورائز کی ہو، بلکہ وہ سورہ اخلاص کی خوبصورتی کو بھی پہچان سکے، وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا زبان استعمال کی ہے. ہمارے بچوں کو تو سورہ اخلاص کا ترجمہ ہی نہیں آتا، آپ پوچھیں تو ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی ہوگی. ہو سکتا ہے بہت سے ہم میں سے بھی ایسے ہوں کہ ہمیں ٹرانسلیشن نہ آتی ہو. آپ نے الحمدللہ یہاں کتنی چیزیں الحمدللہ کے بارے میں سن لیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنوں کو موقع ملا کہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور اگر بچوں نے سنی ہے تو اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر یا اپنے چھوٹے بہن بھائی یا بڑے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈسکس کیا ہو. اس لیے کہ چیز ڈسکس کرنے سے، علم آگے پھیلانے سے ہمیشہ بڑھتا ہے. علم ایسا خزانہ ہے جو سنبھال کے رکھنے سے نہیں بڑھتا. علم ایسا خزانہ ہے جو آگے بانٹنے سے بڑھتا ہے، اور آپ کے بانٹنے سے آپ کے لیے بھی درجات میں بلندی کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو قرآن کی خوبصورتی دکھانا شروع کریں. چاہے آپ کے بچے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کور ٹو کور نہ پڑھ سکیں، کوشش کریں کہ جتنا پڑھیں آپ ان سے کہیں کہ اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھو. اول تو ان کو کہیں بھیج دیں. اتنی کلاسز الحمدللہ جگہ جگہ ہو رہی ہیں، اور ڈیفنس کے اندر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کی اس وقت خاص رحمت ہے کہ ہر گلی کے اندر 2 سے 3 کلاسز کہیں نہ کہیں مل جاتی ہیں آپ کو. یا ہر گلی میں نہیں تو ہر آپ کو کلوزسٹ ایریا میں 40-50 مکان کے ایریا کے اندر آپ کو 2 کلاسز 3 کلاسز مل جاتی ہیں. اس موقع کو اویل کریں. امیجن کریں، مثال کے طور پہ چلیں ہم اس وقت بات کریں جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اور میں زندگی میں کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہمارا آپ میں سے جن جن کی بیٹیاں ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کیا آج کل بیٹیوں کا ایک بہت بڑا یہ کلیم نہیں ہوتا کہ اسلام عورت کو بہت اچھی پوزیشن نہیں دیتا. اس لیے کیونکہ ان کو اپنے ایک تو سراؤنڈنگ میں خرابی بھی اتنی ہے کہ بچیوں کو، لڑکیوں کو سبجوگیٹ اتنا کر کے رکھا گیا، دین کے نام پر ان کو اتنا غلط طریقے سے ٹریٹ کیا گیا جس کی وجہ سے اندر سے ریولجن آ گیا. لیکن یہ دیکھیں کہ کیا آج آپ اور آپ کی بیٹیاں عورت ہونے پر، لڑکی ہونے پر شکر گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل کی بچیاں جو ہیں وہ بچی ہونے پر زیادہ تر جو ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو رہی ہوتی ہیں بہت سے اینگل سے؟ اس لیے کہ بھائی کا جہاں دل چاہتا ہے بھائی چلا جاتا ہے. ابا جو ہیں وہ مجھ پر کرفیو لگا دیتے ہیں، یہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا، یہاں نہیں پڑھ سکتے، وہاں نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں پہن سکتے، وہ نہیں پہن سکتے. بچیوں کو فیل نہیں ہوتا؟ کیوں بچوں فیل ہوتا ہے؟ اب یہ بتائیں، یہ جو ابا کا بار بار اس طرح سے کہنا ہے، کیا یہ ابا کی طرف سے ابا نے آپ کو قیدی بنایا ہوا ہے، یا ابا آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایسا کرتا ہے؟ قیدی بنایا ہوا ہے؟ کہتے تو ہیں ہم قیدی نہیں بنایا ہوا، سمجھتے ہم اپنے آپ کو قیدی ہی ہیں، پرزنر بنا کر رکھا ہوا ہے، کہیں جانے ہی نہیں دیتے، ہر چیز کے اوپر ہمارے اوپر سینکشنز لگا دیتے ہیں. بھائی کو دیکھیں، جہاں دل چاہتا ہے، جس وقت دل چاہتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے. میں تو مغرب کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں رہ سکتی، اس کو دیکھیں 10 بجے کے بعد گھر میں داخل ہو رہا ہے. ایسی باتیں آپ میں سے اکثر خواتین کو سننے کو ملتی ہوں گی. اپنی بیٹیوں کے اندر شکر ڈالیں. پہلے تو ہم سب شکر ادا کریں اس بات پر کہ الحمدللہ ہم سب خواتین ہیں. کس نے بنایا ہے ہمیں؟ اللہ نے بنایا ہے. ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا. اب اس پر شکر ادا اور کریں کہ اللہ نے آپ کو اس وقت قرآن کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. آپ میں سے زیادہ تر کے شوہر اس وقت کہاں ہیں؟ یا اپنی جابز پر ہیں یا اپنے کاروبار پر ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ مرد زیادہ تر کم موقع ان کو ملتا ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، اور ہم خواتین جب قرآن کی کلاسز میں آتی ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ جو دل سے دعا نکل رہی ہوتی ہے وہ یہی نکل رہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے مردوں کو بھی توفیق دے دے کہ وہ قرآن کی کلاسز میں جا کے بیٹھیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ بینگ اے وومن آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پروٹیکشن دی ہے، اتنے ریسورسز دیے ہیں کہ آپ قرآن کی کلاس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہیں. اب یہ جو مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیوں کا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شاید قیدی بنا کر رکھا ہوا ہے بھائی کے مقابلے میں، آپ کیا جواب دیتی ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے. آپ کی بیٹی آپ سے کہتی ہے کہ آپ نے بھائی کو بہت اجازت دی ہوئی ہے، بھائی آپ کا بیٹا آپ کا 25 سال کا ہے اور بیٹی آپ کی لیٹ سے 20 سال کی ہے. بیٹی کہتی ہے کہ آپ نے بھائی کو تو بہت اجازت دی ہوئی ہے، مجھے نہیں دی ہوئی. کیا جواب دیں گی؟ بچیوں کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ یہ کہیں گی تو وہ کہیں گی اچھا پھر بھائی کو اجازت کیوں ملتی ہے، لڑکوں کو اجازت کیوں ملتی ہے؟ ایک مثال جو مجھے لگتا ہے کہ شاید کلک کر جائے بچیوں کو، اللہ کرے کہ کم سے کم جو یہاں بیٹھی ہیں ان کو کلک کر جائے. امیجن کریں آپ کے پاس 7 کیرٹ کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے، صحیح؟ آپ اس ڈائمنڈ کو سنبھال کر رکھتی ہیں. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ جو میرا 7 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے
وہ جو میری گاڑی کا لوگو لگا ہوتا ہے جہاں پر آپ کی گاڑی کا لیٹ سے آپ کے پاس ٹویوٹا ہے یا ہونڈا ہے تو وہ پیچھے گاڑی کے بونٹ کے اوپر اس کا لوگو لگا ہوا ہوتا ہے. اب کیا میں یہاں جا کے اپنا 7 کیرٹ کا ڈائمنڈ لگا رہی ہوں؟ لگاتے ہیں؟ نہیں لگاتے نا. کیوں نہیں لگاتے؟ چوری ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. کیوں وہاں ڈائمنڈ نہیں لگایا؟ اس ڈائمنڈ کی پروٹیکشن کے لیے اس کو ہم نے ایسی ورلنریبل جگہ پر نہیں لگایا. ہم ڈائمنڈ کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر بھی نہیں چھوڑتے ہیں. اگر آپ کا 7 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے تو آپ اس کو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر بھی نہیں چھوڑتی. آپ ایک باکس میں ڈالتی ہیں, باکس کو لاکر میں رکھتی ہیں, لاکر کو لاک کرتی ہیں, لاکر الماری کے اندر ہوتا ہے, الماری کو بھی لاک کر دیتے ہیں. ایسے ہی رکھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی عورت ہونے کے حساب سے اتنا ہی قیمتی بنایا ہے کہ آپ اس طرح سے سڑکوں پر نہیں بھر سکتی. آپ کو پروٹیکشن دی گئی ہے. چوائس اور مائنڈ سیٹ میرا ہے. کتنا میں شکر گزاری کا ایلیمنٹ رکھتی ہوں اور کتنا میں نیگیٹو اپروچ رکھتی ہوں. اگر مجھے قرآن کا ایک جملہ بھی سمجھ آ گیا کہ کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ کا شکر اس نے مجھے جو بھی بنایا ہے, اللہ کا شکر اس نے مجھے جیسے بھی ماں باپ دیے ہیں, اللہ کا شکر ان ماں باپ نے مجھے, اور ماں باپ اگر دین پر چلنے والے ہیں تو اس کے اوپر اللہ کا مزید شکر ادا کریں. آپ کو ڈپرائیو نہیں کریں گے. آپ کی پروٹیکشن کے لیے, آپ کی حفاظت کے لیے انہوں نے آپ کے لیے ایسے رولز لگائے ہیں. تو دل کی گہرائی سے شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو عورت بنایا ہے, اور اپنی بیٹیوں کے اندر یہ چیز ضرور ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ ان کی گود میں آنے والا مستقبل ہے. جتنی زیادہ آپ کی بیٹی کی گرومنگ اچھی ہوگی اتنی انشاءاللہ آنے والی نسل اچھی پروان چڑھے گی. آج کی بچیوں کو سافٹ سکلز سکھانے کی ضرورت ہے. نرمی سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, جب کوئی بات پسند نہ آئے خاموشی اختیار کرنا, جب کوئی بات خلاف توقع ہو تو اس کے بعد بیک ٹو بیک آنسر نہ کرنا. یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. لیکن دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں سکھایا یا سکھانا ختم کر دیا ہے. ادھر جو ہے ماں اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے اور ادھر اس کو کہہ دیتی ہے کہ دیکھو اگر تمہاری ساس نے تمہیں کچھ کہا نا مجھے ٹیکسٹ کر دینا, میں گاڑی بھیج دوں گی. یہ شکر گزاری کا ایلیمنٹ نہیں ہے. اس طرح سے ہم اپنی بچیوں کو ان کے گھروں میں سیٹل نہیں ہونے دیں گے. ان کو صبر کرنا سکھائیں. ہم اس وقت گراس ڈسپیرٹی کی بات نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ بہت ہی ظالم اور جابر قسم کا سسرال ہو اور اس کے اوپر بھی بچی سے ہم کہیں کہ بس جو بھی ہے بیٹا وہیں گزارا کرو. ہم اس وقت اس کی بات نہیں کر رہے. یہ تو ایکسیپشنل کیس ہو گیا نا. جس لیول پر ہم الحمدللہ رہتے ہیں اس لیول پر جنرلی اچھے گھر والے ہوتے ہیں. اپس اینڈ ڈاؤنس تو سبھی جگہ پر آتے ہیں. یاد رکھیں ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو شکر گزاری کے ایلیمنٹ سکھانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان کو یہ سمجھا دیں کہ ان کی جو ساس ہوگی وہ ان کی ماں کی جگہ پر نہیں ہے, وہ شوہر کی ماں ہے, اس کی زیادہ عزت کرنی ہے. اپنی ماں کو تو انسان جھڑک بھی دیتا ہے, اپنی ماں سے تو انسان ناراض بھی ہو جاتا ہے, اپنی ماں کو تو انسان ٹینٹرمز بھی دکھا دیتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ تو انسان ہلکی پھلکی ناراضگی بھی کر لیتا ہے. ساس کے ساتھ ناراضگی کرنا یہ نامناسب رویہ ہے. یہ مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا. اس کی زیادہ عزت کریں. آپ اس کو یہ مت کہیں کہ بالکل میری ماں کی طرح ہے. نہ ساس اپنی بہو کے لیے کہے کہ یہ بالکل میری بیٹی کی طرح ہے. آپ بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی بیٹی کی طرح نہیں ہے. بیٹی کو آپ ڈانٹیں گی, بیٹی کل آپ کو پھر دوبارہ گلے لگا لے گی. ساس اگر بہو کو اس طرح ڈانٹے گی تو پھر بہو کے لیے واپس آنا گلے لگانے کے لیے اس کو کافی دن اور کافی گھنٹے چاہیے ہوں گے. سو پریکٹیکل اپروچ رکھیں. دین نے مجھے اور آپ کو جن رشتوں میں رکھا ہے ان رشتوں کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کریں. ان کی خوبصورتی اسی کے اندر ہے, اور جس کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ ہوگا وہ اپنے سسرال کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے نبھانے والا بن جائے گا.